اسپیشلی جو ہاسٹلائٹس ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا کیا وہاں ہوتا ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ڈیٹس سیٹ ہوتی ہیں، پھر وہ پک کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، بڑا کچھ چلتا ہے. پارکس میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کے سامنے ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے. میں آپ لوگوں کے ساتھ نا کچھ ریئل کیسز شیئر کرتا ہوں جو ہمارے پاس آئے، پھر آپ کمنٹ کریں. سب سے پہلے تو دیکھیں، میں جب بھی یہ ٹاپک میں بہت ڈسکس کرتا ہوں، اسپیشلی اگر ینگ بچیوں سے میری بات ہو رہی ہو. میں کپس گیا، وہاں پہ لڑکیاں تھیں FSC کی، ان سے میں نے بات کی. پشاور ایڈورڈس کالج گیا، وہاں بھی یہی ٹاپک تھا، لڑکے تھے اور لڑکیاں دونوں کو ایڈ ہے وہاں پہ آئی گیس. اسی طرح ایک دو اور یونیورسٹیز میں گیا، اسکولز میں گیا، وہاں پہ میں نے یہی بات کی. میں ہمیشہ بچیوں کو، اسپیشلی ہماری جو گرلز ہیں، انہیں بات کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ نے آپ کا دل بڑا نرم بنایا، آپ کے اندر وہ جذبات، وہ ایموشنز ہیں، وہ کیئر کا اسپیکٹ ہے. تو لیکن ڈونٹ گیٹ مس یوزڈ بیکاز آف دیز تھنگس. گائز ول کم ٹو یو اور وہ آپ کو شو ایسے کریں گے کہ وہ بہت زیادہ سنسیئر ہیں، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ہوں بھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ ان کا کہیں اور کوئی ریلیشن چل جائے گا، یا انہیں کوئی اور پسند آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو ڈونٹ گیٹ ڈسیوڈ. اپنے دل کی قدر کریں. اللہ نے آپ کا دل بڑا خوبصورت بنایا ہے. میک شور کہ اس کو آپ اچھی ڈوز دے رہے ہیں اس دل پہ، کیونکہ دل پہ تیر پڑتا ہے تو آگے افیکٹ ہوتا ہے نا. جو آپ لیرکس سن رہے ہیں وہ کس قسم کے لیرکس ہیں؟ اگر آپ میوزک سنتے ہیں اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے، اس میں دن رات کیا گردان پڑی جا رہی ہے. اوبیسلی آ جا کے یہی سب کچھ ہے. تو پروٹیکٹ یور ہارٹ. ایک تو میں لڑکیوں سے بڑی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، مس یوز نہ ہونا. اور لڑکوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو فیمیلز ہیں وہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، کیئر کا اسپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ بھی اللہ سے ڈریں کہ آپ ان کو مس یوز نہ کریں. آپ کی اپنی بہنیں بھی ہیں، ظاہر ہے یو وانٹ لائک کہ آپ کی بہن کو کوئی اس طرح سے مس یوز کرے یا اپروچ کرے. اب میں 3 آپ کو کیسز سناتا ہوں. ایک تو ایک MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک کلپ بھی اس پہ بنایا ہوا ہے لیکن دوبارہ مینشن کر دیتا ہوں. وہ ٹاپر تھیں FSC کی اور اپنے ٹائم پہ بہت زیادہ انہوں نے اچیومنٹس کی. ایون MBBS میں آئی تھنک فرسٹ 2 ایئر بہت اچھے مارکس لیتی رہیں، بڑا اچھا چل رہا تھا. ہاسٹلائٹ تھیں. ان کی جو روم میٹ تھی نا، وہ ظاہر ہے اس کے کچھ افیئرس تھے، آنا جانا تھا بوائے فرینڈس کے ساتھ، یہ وہ. تو ڈیفینیٹلی بندہ نوٹ تو کرتا ہے اور تھوڑا سا انسپائر بھی ہو سکتا ہے ان اے نیگیٹو وے. تو شی سیڈ کہ وہ مجھے بہت زیادہ، یعنی یہ ساری سٹوری اس نے خود سنائی ہے ہمیں. شی سیڈ کہ وہ مجھے بہت زیادہ فورس بھی کرتی تھی کہ آپ کا بھی کوئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ بتاؤ، میں آپ کی سیٹنگ کرا دیتی ہوں، جیسے آج کل یہ بہت کامن چیز ہو چکی ہے ظاہر ہے. تو شی سیڈ کہ وہ الٹیمیٹلی پھر آئی گاٹ ٹریپڈ. ظاہر ہے اتنا پریشر آ رہا ہے، وہ جو آپ نے بات کی پیئر پریشر کی. ہوا یہ کہ شی سیڈ کہ وہ دن اور آج کا دن میری نیند بھی خراب ہوئی ہے، میری پرائرٹیز بھی خراب ہوئی ہیں، میری ہیلتھ بھی ڈیمیج ہوئی ہے، مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوئی، فزیکل تو ہوئی ہے، مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوئی ہے، میں اینٹی سوشل ہو گئی ہوں. اور سب سے بڑی بات، میری پڑھائی ڈسٹربڈ ہو چکی، یہاں تک ڈسٹربڈ ہو چکی کہ اس کی سپلی آ گئی. سو شی سیڈ کہ آئی فیلڈ MBBS بیکاز آف سمپلی ایک ریلیشن شپ بنا کے. اور وہ پھر ظاہر ہے اس میں بہت سے ایسی چیزیں بھی تھی جہاں مس یوز کیا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ میل نے اسے بہت زیادہ. تو ایک دیکھیں نا، یہ کیس سے میں بچیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ ہاسٹل میں آتی ہیں یا کہیں یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو پلیز ٹیک کیئر آف دس کہ آپ کے پیرنٹس نے ایک ٹرسٹ کر کے بھیجا ہے. اور ایسی اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھیں کہ لڑکوں کو نہ ملے چانس. دیکھیں نا، قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ اپنی آواز کو ڈگنیفائڈ رکھو اگر آپ نے اپوزٹ جینڈر سے کنورسیشن بھی کرنی ہے. اور فرینکنس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، فرینکنس سے معاملات آگے بڑھتے ہیں نا. اگر فرینکنس ہوگی تو معاملات، یہ تو ایک بیسک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. دوسرا کیس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک ایسے نوجوان کا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا، اور وہ ماشاءاللہ نیک آدمی ہے. ہی از اے نیک پرسن، ہی از اے پائس بوائے. اس نے مجھے بتایا جی کہ مجھے اس طرح کوریڈور میں ہم جاتے تھے تو میں کوشش کرتا تھا نظریں جھکانے کی، لیکن پھر اچانک نظر پڑ ہی گئی اور جب پڑی تو مجھے ظاہر ہے دل میں ایک فیلنگز آئیں. پھر وہ ظاہر ہے کوئنسیڈنٹلی بار بار انٹریکشن ہوا، سامنے سے وہ آ رہی ہے، میں سامنے سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری نظر دوبارہ پڑ گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نظریں مل جاتی تھی. اور یہ وہ تو کہتا ہے کہ میں
پھر بہت زیادہ ڈسٹربڈ رہنے لگ گیا، بیکاز آبویسلی چیز ڈسٹرب تو کرتی ہے. میرے دل میں بہت آتا تھا میں اپروچ کروں، کوئی بات کروں، کوئی میسج کروں. الٹیمیٹلی میں نے ہمت کر کے میسج کر ہی دیا. ہمت یہ تھی کہ میسج کے بعد پھر ہاں ہمت یہ تو رپلائی بھی آ گیا آگے سے، ٹھیک ہے نا. تو ہی سیڈ کہ مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار یہ تو اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو اوبیسلی، کہ سب جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس نے رپلائی کر دیا آپ کو. لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، وہ جو بھی چلا بعد میں وہ ایک الگ اسٹوری ہے، لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ مجھے پسند یہ بات آئی اس لڑکے کی. اس نے کہا کہ ایک ٹائم پہ میں اتنا ڈسٹربڈ ہو گیا، میں اس کو جو مجھے پسند تھی دیکھتا تھا باقی لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، تو میری وہ اندر کی نا وہ اجازت نہیں دیتی تھی، چاہے میں جتنا مرضی لبرل ہو جاؤں. ٹو بی آنےسٹ مجھے نہیں پسند تھا کہ ایسا کیوں ہے. وہ بہت زیادہ فرینک ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہائی فائیوز چل رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ یہ وہ. تو اس سیٹ کہ میں بڑا ڈسٹربڈ ہوتا تھا کہ مجھے پسند بھی بہت ہے، میں نے تو یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا میں ان کے ساتھ شادی کروں، لیکن آن دی ادر ہینڈ مجھے یہ چیزیں بڑا تنگ کرتی تھی، میں بہت پوزیسو تھا شاید، وغیرہ وغیرہ. کٹ دا اسٹوری شارٹ، ہی سیٹ کہ میں نے رو رو کے اللہ سے دعا کی تہجد میں کہ اللہ میرا دل بدل دے. مطلب میں اسٹک ہو چکا ہوں، آئی ایم لو اسٹرک، اور میرا بس نہیں چل رہا ہے. آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف ان دا سینس کہ میرا ایموشنس پہ کنٹرول نہیں رہا ہے. تو آپ دلوں کو کنٹرول کرنے والے اللہ میرا دل پھیر دیں. یعنی یہ مجھے اس کی دعا اتنی پسند آئی ماشاءاللہ، کہ آپ دیکھیں کہ ایک لڑکا اس لیول پہ اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے. اینڈ سیم گوز فار گرلز، ماشاءاللہ گرلز بھی یہ دعا کرتی ہوں گی، لیکن یہاں اسپیسیفکلی میں لڑکے کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لڑکے انیشیٹ کرتے ہیں. تو اس نے جب یہ دعا مجھے سنائی میں نے کہا یار دس از امیزنگ. اور ہی سیڈ کہ اللہ نے میرا ایسا دل بدلا کہ آئی فار گاٹ. دیکھیں اللہ سے جب آپ دعا کریں گے تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مین چیز ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اور ڈو یو جسٹ وانٹ ٹو اسٹے ان دیٹ. اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان دیٹ پھر تو آپ وہ قوالیاں سنے جائیں گے، دیوداس مووی، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے، اس سے مزید آپ کی یہ چیز جو ہے نا وہ گرو کرے گی. تو یہ ہمارے پاس دو بڑے جو ہے نا وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ کیس اسٹڈیز شیئر کروں.